أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ اتاری تجھ پر کتاب سچی تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی، اور اتارا توریت اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے، اور اتارے فیصلے۔ بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے۔ اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس زبردست کے، وہ حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے کروڑوں کروڑ اربوں ارب شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور ہمیں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا حامل امت بنایا، بلکہ قرآن کے معلم بنا کر ہمیں خیر امت کا لقب دیا، اور ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور دنیا اس پر عمل کرنے، اس کو دنیا تک پہنچانے، سمجھانے، اس کو دنیا میں قرآنی نظام نافذ کرنے کی ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اور ہم پر خاص فضل پھر دوبارہ یہ ہوا کہ ہمارے کچھ دوستوں اور ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ انہوں نے تقاضا کیا، اور خصوصاً مجھ جیسے ایک ایسے دیہاتی طالب علم کو جس کا شعور، جس کی عقل، جس کا علم ہر طرح سے بالکل اس لائق نہیں ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب اور قرآن جیسے اللہ کے کلام کے سلسلے میں پڑھنے، پڑھانے، یا خصوصاً پڑھنے اور سیکھنے کے سلسلے میں کچھ وقت لگایا۔ اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق ہو رہی ہے، اور ہم لوگ میں اس خوشی کا اور اس نعمت عظمیٰ کا کسی زبان سے شکر ادا نہیں کر سکتا، اور نہ اس کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہمیں یہ سلسلہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کئی سال تک مسلسل رمضان مبارک میں، اور 2 سال لاک ڈاؤن کے زمانے میں لگاتار رمضان مبارک میں جو ہے وہ ہم لوگ قرآن پڑھتے رہے، اور قرآن سناتے رہے، پڑھ کر سناتے رہے، اور اپنے بزرگوں اور اکابرین کی تفسیر کی روشنی میں سورہ بقرہ تو مکمل ہو گئی تھی رمضان مبارک میں، اور سورہ آل عمران کا سلسلہ کم سے کم ہفتہ واری طور پر ہم لوگ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تقریباً دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، جو مکہ میں آیات نازل ہوئی وہ مکی ہیں، بلکہ ہجرت کے بعد کی جتنی صورتیں ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی ایسے احکام ہیں جو مدینہ مکہ معظمہ میں بھی نازل ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم وہاں نازل ہوئی حرم میں، لیکن وہ مدنی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، آیات میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ تقریباً دونوں ایک طرح سے لگتا ہے کہ بالکل مضامین کے اعتبار سے بالکل بہنے اور بالکل ایک سی صورتیں ہیں۔ ان میں جو نا احکام نازل کیے گئے ہیں، اور ایک سے مضامین مسلسل جو ہے اس کے ساتھ نازل کیے گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اسے پڑھنا شروع کریں، کچھ گزارشات اور ذہن میں آ رہی تھی اس کی وجہ سے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس پر، اور یقیناً لئن شکرتم، یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ بات پچھلے درس میں بھی، پچھلے مرتبہ بھی جب پڑھ رہے تھے ہم لوگ تو یہ بات عرض کی گئی تھی گزارشات میں کہ جتنی نعمتیں اللہ کی زمین پر نازل ہوتی ہیں ان سب میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ نعمت علم قرآن ہے،
اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں ضابطہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھائیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ سکتے ہیں، نعمت چھین لاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبیوں کے سانچے میں ڈالا، جو خوبیاں بنائیں اس کے اندر، اس میں خوبی یہ ہے کہ جو ہے ایک تو یہ کہ یہ احسان شناس بھی ہوتا ہے انسان ہمیشہ، الانسان عبد الاحسان، کسی نے ایک احسان کر دیا ہو تو آدمی اس کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے غلام بننے کو دل چاہتا ہے، جس نے احسان کیا ہے اس کے گن گاتا ہے، خوشی مزے لے لے کر اس کے گن گاتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی فرما برداری کرے، اسے ناراض نہ کرے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، جب تک فطرت سلیم ہے، اگر وہ بیمار نہیں ہوا ہے، فطرت گناہوں سے اور شیطان کی تلبیس سے اور نفس کے غلبے سے فطرت انسانی بیمار ہو جاتی ہے تو احسان فراموشی آ جاتی ہے، جو احسان فراموش ہوتا ہے آدمی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو صحت مند روح ہے انسان کی، فطرت ہے، اس میں انسان میں احسان کا جذبہ، احسان کے ماننے کا، احسان مندی کا، احسان شناسی کا، اور اپنے محسن کی فرما برداری کا، اس کو خوش کرنے کا، اس کے گن گانے کا جذبہ رکھا گیا ہے۔ تو اور دوسری اس کے اندر یہ خوبی، اور خوبیوں میں یہ بھی ہے کہ جو نعمت ہے وہ باقی رہے بلکہ بڑھے، کبھی یہ نہیں چاہتا کہ نعمت ضائع ہو جائے، کوئی انسان کی فطرت میں یہ نہیں کہ وہ نعمت کو ضائع کرے یا ضائع ہو جائے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ نعمت عظمیٰ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نعمت کی قدر بھی کریں، نعمت کا جتنا ہمیں اس کے، اور یہ چیز نعمت کی شکر، آدمی جب اللہ کا قاعدہ ہے کہ نعمت کا جتنا شکر کرے گا اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھائیں گے، تو ہماری فطرت سلیمہ کا تقاضے کے مطابق ہمیں نعمت کو بڑھانا ہے، اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ نعمت علم قرآن ہے، تو ہمیں علم قرآن بڑھے تو اس کے لیے ہمیں شکر گزاری کی ضرورت ہوگی، اور شکر گزاری جب ہوگی جب اس نعمت کی قدر و قیمت کا، جتنی بڑی نعمت دی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ آدمی احسان مندی کا، اتنا بڑا احسان کیا مجھ پر، اتنا بڑا انعام کیا اس نے، تو اس کو تو میں کیسے بڑے کتنے میرے محسن ہیں کیسے، تو ایک تو یہ کہ شکر گزاری کی توفیق بھی ہوگی، اتنا زیادہ ہمیں نعمت قرآن کی نعمت ہونے کا، قرآن کی قدر و قیمت، ہمارے علم قرآن کی قدر و قیمت ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ ہم لوگ انسان کے اندر اس کی اللہ کے شکر کی توفیق بھی ہوگی اور اس کی قدر کی توفیق بھی ہوگی، یقیناً شکر گزاری کی توفیق ہوگی، یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ نعمت علم قرآن ہے، اس سلسلے میں پچھلی مرتبہ بہت کافی تفصیل سے بات کی گئی تھی، تو یقیناً یہ اللہ کے لاکھ لاکھ شکر، سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کے حاصل کرنے اور اس کے پڑھنے، حاصل ہی کرنے، طلب علم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو ہم قرآن کے علم کو حاصل کر رہے ہیں، قرآن کو حاصل کر رہے ہیں، تو ہم سب سے بڑی نعمت، تو ہمارا جو وقت اب درس قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگ رہا ہے، سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہمارا سب سے قیمتی وقت ہے، سب سے قیمتی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن نے کہا نعمتوں کے بارے میں حساب ہوگا، تو آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے، اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہے۔ ان میں سب سے پہلا سوال ہوگا من عمرہ ما افنیٰ، عمر کی ان گھڑیوں کے بارے میں سوال ہوگا کس چیز میں صرف کی، تو اگر ہم نے اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ان میں خرچ کی ہوگی اور آخرت کا اجر و ثواب اور آخرت کی قیمت بنائی ہوگی تو ہم خوش ہوں گے، اس پر زیادہ فخر کے ساتھ کہہ سکیں گے میرے اللہ یہ وقت ہم نے آپ کے سب سے مقبول عمل میں لگایا۔ تو یقیناً جو وقت قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگا اس سے زیادہ یہ گزشتہ کے سبق اور گزارشات کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پوری زندگی میں جو بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، جو بھی جن چیزوں میں بھی ہماری مشغولیتیں رہی ہیں اور جن کاموں میں ہم نے لگایا ہے، ان میں اللہ کے یہاں اللہ اور میدان محشر میں ہمیں سب سے زیادہ خوشی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جس وقت کے ذریعے حاصل جو ہے ہمیں موقع ملے گا، وہ وقت ہے جو ہم قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ میں ان دوستوں اور ساتھیوں کا بھی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ان تمام لوگوں کا کہ مختلف الگ الگ لوگ ہیں، اس لیے ان کا نام لینا بھی ذرا وہ مشکل ہے، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے،
کہ انہوں نے مجھے ذرا اس کی طرف مجھے حکم کیا ایک طرح سے، یا ضد کی چھوٹے دوستوں نے اور اصرار کیا، تو اب یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگوں اور بڑے علماء میں حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب بہت ہی قابل رشک، قابل اور صاحب دل اور صاحب علم ہمارے بزرگوں میں تھے، ندوے کے معتمد تعلیم تھے، اور میرے حضرت والا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہیں حضرت مولانا کی فکر سے اور حضرت مولانا کے علم سے اور حضرت مولانا کی طبیعت و فطرت سے بہت ہی فطری ہر طرح سے مناسبت تھی۔ وہ خود بھی ایک بڑے خاندان پھلواری شریف کے بزرگوں کے تعلق کے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار محبت گم ہو دستار فضیلت میں، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں۔ اگر علم اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے اور گم ہو جائے، دب جائے، محبت کے ساتھ ہو جائے، کسی اللہ کے بندے کو علم بھی دیں اللہ تعالیٰ اور پھر محبت، تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں۔ وہ بالکل اس کی بالکل جو ہے وہ ایک مثال تھے حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب، بالکل اس کا مظہر تھے کہ دستار فضیلت ان کی دستار محبت میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے تو دل کی کیفیت، میں مکہ معظمہ میں حاضری ہوتی تو میں باقاعدہ وقت لگاتا، ایک وقت متعین کرتا کہ میں حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب کی خدمت بیٹھوں، ان سے علمی باتیں، بزرگوں کے حالات اور وہ سب چیزیں سنتے تھے، تو ایک دل میں ایک عجیب سی چاشنی لے کر اٹھا کرتے تھے وہ۔ تو وہ بڑے علم لوگوں میں بھی تھے اور بڑے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں علوم اسلامی کی ماہ ناز کتاب جس نے تاریخ اسلامی علوم کے سرمایہ میں بہت ہی جو ہے بڑا مقام حاصل کیا ہے، حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے حضرت کے مکتوبات کو، اس میں مقدمے میں بھی یہ بات لکھی ہے مکتوبات کے، اور اس کے اجرا کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ عالم اسلام کے چیدہ قسم کے علماء کی ایک مختصر ترین فہرست بنائی جائے، وہ بہت مختصر ترین ہو، جس میں 3-4 ہی علماء کو شامل کیا جائے۔ وہ فہرست بہت ہی مدبرانہ، مبصرانہ، ذمہ دارانہ اور یعنی کیا کیا کہا کہ طور پر بنائی جائے۔ تو میں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کو اس میں ضرور شامل کرنا پڑے گا، شاہ ولی اللہ کی حیثیت۔ اور شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ یقیناً وہ عالم اسلام کی بہت ہی ممتاز ترین جو ہے علمی سرمایہ ہے۔ حضرت والا ہمارے حضرت مولانا علی نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے علماء کے لیے سند کے لیے کافی ہے کہ حجت اللہ البالغہ کی ایک سطر کو سمجھ لیں۔ اب ہم لوگوں کو، ہم چھوٹے لوگ تھے، جب اتنا تعارف سنا تو بہت دل چاہتا تھا کہ ہم حجت اللہ سمجھیں، اب اس کی اصطلاحات اور وہ سب چیزیں ہمارے سر کے اوپر کو نکل جاتی تھی، تو میری بڑی خواہش وہ تھی ذہن میں۔ تو میں چونکہ حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب میرے حضرت والا کی وجہ سے بہت زیادہ عنایت شفقت کا تعلق رکھتے تھے، تو میں نے مکہ معظمہ میں جا کے ان سے درخواست کی کہ حضرت اس کی کہ حجت اللہ البالغہ کی ذرا نیچے اتر کر ایک سطح ہمارے معیار کم آج کل کے علماء کے معیار کے مطابق ایک شرح آپ لکھ دیجئے، اس کی ایک ترجمہ بھی ہو جائے۔ شرح ترجمہ ہوئے ہیں پہلے کیے گئے ہیں جو پرانے کیے گئے، ابھی تو کچھ پڑوسی ملک کے بعض لوگوں نے کیے ہیں۔ ابھی حضرت ہمارے سرخیل کارواں حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی اس وقت وہ شرح نہیں آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی خواہش تھی کہ حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب اس کی شرح لکھیں۔ حضرت نے وہ وعدہ فرما لیا اور اس پر کام شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ندوہ تشریف لائے وہ لکھنؤ، تو حضرت نے، میں نے کہا کہ کام ہوا، تو وہ ایک الاسلام ہے جو بچوں کی طلباء کی انجمن ہے، اس میں ایک پروگرام ہوا، اور اس میں خود مولانا عبداللہ عباس صاحب نے وہاں ذمہ داروں سے کہہ کر ایک محاضرہ اپنا طے کرایا ہے اصطلاحات الحجہ کے نام پر، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ کلیم صاحب نے، مطلب کلیم نے مجھے کیا، اس کی وجہ سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ تو انہوں نے پہلے اصطلاحات پر کام شروع کیا، پھر شروع کر دیا تھا کام، لیکن اس دوران ان کی طبیعت ذرا خراب بھی تھی، طبیعت خراب ہونے سے ذرا پہلے، جب طبیعت تو خراب تھی لیکن ان کو معلوم نہیں ہوئے تھا بیماری کا، مطلب جو بیماری ان کی مرض الموت بنی اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن ذرا تو ضعف سا تھا۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے کلیم صاحب، میں گیا تو جا کر انہوں نے کہا مجھے آپ سے ملنا تھا، مجھے معذرت کرنی تھی۔ اور معذرت اس لیے کرنی تھی کہ اصل میں یہ بڑا کام ہے حجت اللہ البالغہ کا، اور وہ ایک علمی کام ہے،
لیکن مجھے یہ خیال ہوا کہ اب ہمیں مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، مرتے وقت ہمیں کچھ قرآن و سنت پر کام کرنا چاہیے. تو میرے ذہن میں قرآن مجید کا کچھ چیزیں تھیں اور ویسے تھی، تو اس پر انہوں نے بہت ہی قیمتی چیزیں جو جو ہے قرآن مجید پر 2-3 کتابیں، ان کی زیادہ طویل کتابیں نہیں ہیں، لیکن وہ آئی آخر میں انہوں نے اسے چھوڑ کر، مجھے بڑا قلق بھی تھا اس وقت قلق تھا اس کا کہ حجت اللہ کام ہو جاتا تو لیکن وہ نہیں ہو پایا. لیکن اب مجھے خیال ہوتا ہے کہ ان کی کیسی فطرت سلیم اور صحیح نہج تھا. یقین آدمی کے لیے سب سے قیمتی وقت جو آدمی کا جب آدمی کا سب کچھ وقت ختم ہو جاتا ہے، خصوصاً ہم جیسے کمزور طالب علم کے لیے تو اور بھی بات ہے، امتحان کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے یہاں تاکہ آگے نمبر حاصل کریں اور پاس ہو جائیں. اسی کے لیے تو بھیجا ہے ہمیں یہاں پر، تاکہ جو پاس ہو جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو فیل ہو جائیں گے جہنم میں جائیں گے. اور جو کوالیفیکیشن ہے طے کی ہے ہدی للمتقین، اس لیے کہا ہے کہ تقوی حاصل کی جائے، اللہ کی خشیت، اللہ سے تعلق، اور اللہ کی ہاں قدر و منزلت اپنی جو ہے بڑھائی جائے، تعلق بڑھایا جائے. تو جو ہے جب تھوڑا وقت رہ جاتا ہے طالب علم کو اور بہت سارے سوالات رہتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سوالات کے جواب دے جن میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل ہو سکے. تو جب وقت تھوڑا رہ گیا تو سب سے زیادہ جو اگر ہو سکتا ہے وہ قرآن و سیرت پر ہی کام کرنے سے ہو سکتا ہے، خصوصاً قرآن مجید پر. تو مجھے ان کی انتہائی بالغ نظری اور بصیرت پر بڑا رشک بعد میں آتا ہے. میں نے کہا ان کی کیسی سوچ تھی اور کیسا انہیں کافی دن پہلے انہوں نے صرف وہاں جانے کی تیاری میں سارے علمی مشغول، حالانکہ وہ بڑے ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی تھے، علوم اسلامی میں کمانڈ رکھتے تھے اور بڑے بڑے سیمینار، میں نے دیکھا ہے مکہ معظمہ میں سعودیہ کے بڑے بڑے علماء ان کی آخری درجے میں قدر کرتے تھے. اور جب وہ بولنے لگتے تھے کوئی بات تو سب بالکل خاموش ہو جاتے تھے، بیچ میں ٹاپک چھوڑ کر وہ سوچتے تھے کہ ایک بڑے استاد کی بات جیسے شاگرد سن رہا ہو، اس طرح بڑے بڑے علماء وہاں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن وہ لگ گئے اس پر واقعی. اب ہم لوگوں کا بھی یہ انسان، ویسے تو مومن کو ہمیشہ ہی آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہاں آئے ہی ہے اس لیے، اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن 50-60 سال کے بعد تو بالکل اب آخری جو ہے گریس کے وقت رہ جاتے ہیں. تو مجھے بھی، میں اس لیے بھی بہت ان دوستوں کو مشکور ہوں کہ انہوں نے، اور اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اور اس میں کچھ تھوڑا بہت پڑھنے پڑھانے کی کوشش کریں. اور یہ وقت یقیناً دیکھیے، یہ بات بھی بار بار دہرائی جاتی رہی اور گزارش کی جاتی رہی کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا، اس کا اور اس پر یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے. آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن اللہ اس کے رسول نے جو بات فرما دی ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں، ذرہ برابر شک نہیں. آنکھیں کئی دفعہ آدمی اپنی گلی کے اپنے راستے سے، رات کو اپنی سڑک سے، اپنی گلی سے گاڑی لے کر، بائک لے کر گزر جاتا ہے، اوہ رات کو اندازہ نہیں ہو سکا، ہماری راستہ تو پیچھے رہ گیا، تو آنکھوں نے دھوکہ کھایا. لیکن اللہ اس کے رسول نے جو بات فرما دی ہے، بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہو جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے زیادہ معزز، محترم، اللہ کے نزدیک مقبول، محبوب کوئی آدمی نہیں. تو ہمارے دل میں یہ نیت بھی ہوا. یہ دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال اللہ کے یہاں جب بھی قبول ہوتے ہیں، ان کی قدر و منزلت بھی، ان میں جان بھی پیدا ہوتی ہے، بلکہ وجود میں وہ جب بھی آتے ہیں جب آدمی نیت ہو، جیسا نیت ہو ارادہ کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ نیت اور ارادہ کر ہم یہ کریں گے کہ ہمارا جو ہے جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، قرآن دوسروں تک پہنچائیں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں ہمارا وقت لگ جائے گا، اور جتنی زیادہ ہمیں اس سلسلے میں قرآن پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی، قرآن کا علم جتنا ہم بڑھتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ ہم اللہ کے نزدیک ہماری قدر و منزلت، ہم لوگوں میں مقبولیت، محبوبیت، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اس نیت سے کہ ہم، جیسا ہوتا ہے نا آدمی کہ جتنا ہم کما لیں گے اتنا مالدار ہو جائیں گے اور رئیس کہلائیں گے معاشرے میں، تو بالکل یہی بات ہے. اللہ کے یہاں جو ریاست ہے، اللہ کے یہاں تو اعمال کے اوپر ہے، مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں پر، اعمال کی. اور اعمال میں سب سے مقبول عمل ہے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا. تو ہم دل کی نیت اور استحضار کے ساتھ ہم قرآن سنیں، سنائیں، اس پر وقت لگائیں
کہ ہم جتنا زیادہ قرآن ہمیں مستحضر ہوتا چلا جائے گا، قرآن ہماری سمجھ میں آنے لگے گا، قرآن کا علم ظاہر الفاظ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کا دیکھنا، قرآن کا چھونا، قرآن کا خیال کرنا بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کا الفاظ پڑھنا، الفاظ اور تلاوت تو یہ کہ عبادت ہونے میں تو کسی کو ذرہ برابر شک نہیں، لیکن صرف الفاظ اور ناظرہ قرآن مجید پڑھ لینا یا حفظ پڑھ لینا قرآن مجید کا علم نہیں ہے۔ قرآن مجید کا علم یہ ہے کہ قرآن کے علوم کو سمجھا جائے اور پھر ان پر عمل کیا جائے، ان کو چلتا پھرتا قرآن بنا جائے۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے کہ تو ہمیں پڑھتے وقت ہمارے دل میں خیال ہو اور یہ 100% یقین ہو اس بات پر کہ یہ جو ہے ہم لوگ سب سے زیادہ جتنا زیادہ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمارے پاس اتنا زیادہ آخرت کے اعتبار سے خزینہ جمع ہوتا چلا جائے گا، اور وہاں کے اعتبار سے رئیس وہاں ہم لوگ فخر کر سکیں گے، شکر کر سکیں گے، اللہ کے سامنے خوشی خوشی ہم حاضر ہو سکیں گے۔ دوسری ایک بات یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے معنی کہ یہ بھی ہیں کہ جتنے اللہ کے تقرب عبادات ہیں اور جتنے اللہ کے کو اسلام میں جو اعمال ہیں، اعمال حسنہ ہیں اور نیکیاں ہیں، جو خصائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی جو ہے نیکی، سب سے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہے، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے نزدیک مقبول ترین، محبوب ترین وظیفہ جو ہے وہ ہے قرآن مجید پڑھنا پڑھانا۔ تو ہم لوگ جو یہ وقت لگا رہے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کا، وہ ہم لوگ 100% اللہ کا مقبول ترین عبادت کر رہے ہیں۔ اسلام کی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑے وظیفے میں ہمارا وقت لگ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ کہ ہم لوگ، تو ظاہر ہے کہ جتنی بڑی نعمت اور جتنی بڑی قیمتی چیز آدمی حاصل کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں اسی درجہ میں حساسیت ہوتی ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ہے ضائع نہ ہو جائے اس کو حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات تو یہ سب سے مقبول عبادت ہے۔ عبادت کے لیے اب یہ بات بھی سمجھنی چاہیے ہمیں کہ جب مقبول ترین عبادت میں ہم لگ رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اللہ کے یہاں عبادت کا اور اس کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے یہاں صرف جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے یہاں کوئی بات بھی قابل قبول ہوتی ہے، یعنی وہ کام 100% وما امروا، عبادت صرف عبادت جب ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر آج تک سارے انبیاء جو ہے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے سارے نائبین یہ سبق دہراتے آئے ہیں، امت کو یہ سبق سکھاتے آئے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے، اخلاص کے ساتھ، حنیف بن کر، یکسو ہو کر، اس میں بالکل ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو، ریا کی، نام و نمود کی، کوئی اور 100% اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو۔ اور جس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے آدمی کو ظاہر ہے اس طرح کرنا پڑے گا جس طرح اللہ کو پسند ہے، یہ اس میں شامل ہے، لازم و ملزوم ہے یہ بات، کہ اس لیے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ صرف جس عمل پر، دیکھیے ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے، جزوی تصور ہے عبادت کا، کہ ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کو عبادت سمجھتے ہیں، اور ذکر و تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غیر اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلامی خیال یہ ہے، اسلامی فکر یہ ہے کہ ہر وہ کام عبادت ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر لگ جائے۔ اسلام کا جو بنیادی اصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سرکاری مہر ہے، سرکاری مہر جس سکے پر لگ جائے وہ سرکاری سکہ بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ یعنی وہ کام 100% اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں نفی پہلے، اس بات بعد میں، لا الہ الا اللہ یعنی وہ جس میں دل میں جو اللہ غیر اللہ کے ہونے، غیر اللہ کے خیال، نام نمود، پیسہ حاصل کرنا، کوئی اور دوسری چیزیں جو بھی ہو سکتی ہیں جو کسی کو راضی کرنے یا کوئی اور خیالات ہو سکتے ہیں، ان سب کو دل سے صاف کر، دل کی بوتل سے غیر اللہ کے خیال اور غیر اللہ کی رضا کے خیال اور تصور کو نکال دیا جائے، 100% صاف ستھرا صرف اللہ کا خیال، تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور جس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اس کو اس طرح کرنا پڑے گا جس طرح اللہ کو پسند ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ کی مہر، محمد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی جی اعلان کر دیا، قرآن نے خود ضابطہ اور قاعدہ بتا دیا ہے
اخلاص کے لیے شرط قرار دے دی، اللہ کی مقبولیت کے لیے شرط، محبوبیت مقبولیت کے لیے شرط قرار دے دی ہے کہ نبی جی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، اللہ تمہاری جو ہے اداؤں کو قبول کر لے، تو تم فاتبعونی، ایک ہی طریقہ ہے، میری اتباع کرو۔ اللہ نے ضابطہ بتا دیا، قاعدہ بتا دیا کہ جس عمل کو اللہ کے یہاں مقبول محبوب بنانا ہے، اللہ قبول کر لے، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں انجام دینا پڑے گا۔ اللہ کے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ، اور اسی کا نام اسلام ہے، اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو دین لائے گا وہ اللہ کے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں پہلے سبق میں عالم شریف میں یہ بات وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو اب قرآن مجید چکے کہ پڑھنا پڑھانا عبادت میں ہم لگ رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ہر لمحہ ہر لہجہ اس کا وہ کرنا پڑے گا کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ہمارا انداز وہی ہو، وہی طریقہ ہو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ کے نبی قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانی فطرت ہے، اللہ کی رحمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے نظام فرمایا ہے ہمارا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ صرف کتابوں سے سب کچھ نہیں سیکھ سکتا، علم سے۔ ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کرا دی جائے تو آدمی ڈرائیونگ نہیں کر سکتا جب تک کہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ نہ سکھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے زندگی کی گاڑی پر بیٹھ کر ایک ایک چیز سکھائی، تو وہ اللہ جس نے اپنے نبی کی اور پھر ان چیزوں کو محفوظ کرایا اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ جس نے جو ہے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون کاٹنے کی ترتیب کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا، کھانے کے بعد انگلیاں کس طرح ترتیب سے چاٹتے تھے، بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، سونے کا، مسکرانے کا انداز کیا ہوتا تھا، ساری چیزوں کو محفوظ کرا دیا، حتیٰ کہ ازدواجی زندگی کے بستر کے راز انہوں نے ہماری امہات المومنین سلام ہو ان پر رحمتیں ہوں، کیسے کیسے بعض اپنی زندگی کے کمزور پہلو اس خیال سے کہ وہ زندگی میں ان کی ضرورت پیش آئے گی، صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض ایسی چیزیں جو ایک بیوی کبھی کسی حال میں اپنے شوہر کی وہ باتیں نہیں بتاتی، اپنے دل میں آئے وہ خیالات کو نہیں بتاتی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کرایا ہے ہمارے لیے پورا دین محفوظ کرنے کے لیے۔ تو اللہ جو چھوٹی سے چھوٹی نہیں، یعنی زندگی کی عام جو ہے عادتوں اور ان کے سلسلے میں نبی کا طریقہ ہم تک محفوظ کرایا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سب سے مقبول عبادت ہو جس پر انحصار ہے پورے دین کا، تعلیم و تعلم قرآن، اس کی کیفیت اور اس کی حالت ہمارے سامنے محفوظ نہ ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو مدرسہ رسول کے وہ طالب علم تھے جن کو قرآن نے خود آئیڈیل اور ماڈل قرار دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم اس طرح کے ایمان والے بن جاؤ جیسے تمہاری طرح یہ ایمان والے بن جائیں تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، تمہاری طرح ایمان لائیں۔ صحابہ سے یہ بات فرمائی، وہ صحابہ مدرسہ نبوی کے جو ہے آئیڈیل اور رول ماڈل طالب علم ہیں، انہیں اللہ نے کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے تھے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے تھے، اس وقت تک دوسری 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 آیتوں پر عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ اس طرح جیسے جیسے وہ جو ہے پڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے قرآن بنتے جاتے، چلتے پھرتے قرآن بن جاتے تھے۔ ہمارے یہ بات بار بار انتہائی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ میں اپنی ذات کے طور پر عرض کیا کرتا رہتا ہوں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ یقیناً ہم لوگ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اور ہمارے درمیان جو قرآن کے پڑھنے کے سلسلے میں بین تفاوت و فرق ہے زمین و آسمان کا، نسبت خاک را بعالم فاک، زمین و آسمان کو کیا ہوا ایسا لگتا ہے، وہ یہ تھی کہ ان کے پڑھنے کا انداز جیسے جیسے قرآن پڑھتے تھے قرآن بنتے چلے جاتے۔ اجنبی آدمی اگر قرآن سیکھنا چاہتا تھا تو کسی بھی صحابی کی طرف کو انگلی اٹھا کر کہہ دیا جاتا یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، اسے دیکھ لو۔ اور آج جو جس کو قرآن سنانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، یا کسی نئے آنے والے دسترخوان اسلام پر مہاجر بھائی سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ارتداد سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں واضح چیز کہنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جس قرآن کے بارے میں ہم تمہیں تعارف کرا رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں، وہ ہے جو جزدان میں رکھا ہوا ہے، ہمیں مت دیکھنا۔ ہمیں اکثر کہتے ہیں لوگ کہ یہ اگر دین ہے تو اکثر ہمارے برادران وطن غیر مسلم لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں، اور اس کا بہت کتنے لوگوں کے بڑے اہم ترین دنیا کے جنہوں نے قرآن پڑھا تو کوئی چلتا پھرتا ہمیں قرآنی مسلمان دکھا دیجئے، ایسا ہوتا ہے۔
دور دور کا تو کہتے بھائی یہ ہے نہیں، یہ ہے فرق. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن علم برائے علم پڑھتے ہیں، علم برائے عمل نہیں پڑھتے کہ ہم لوگ چلتا پھرتا قرآن بنے. آئیے ہم ارادہ کریں کہ ہم سب سے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم پر فضل فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے. دعا کیجئے، خاص طور سے سب سے زیادہ میں اس کا محتاج ہوں، کہنے والا سب سے ترین میں اس کا محتاج ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مرتبہ جو قرآن پڑھ رہے ہوں تو 100% اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم لوگ قرآن پڑھنے میں ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اسے عبادت بنانے کے لیے ہم لوگ مدرسہ نبوی کے آئیڈیل رول ماڈل مثالی طلباء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اتباع و پیروی میں ہم لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن بنیں گے بھی. اللہ تعالیٰ میں آپ کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.